الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائمين من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. محترم حضرات، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ نے 30 روزے عطا فرمائے اور 5 جمعے عطا فرمائے، ورنہ عام طور پر 4 جمعے ملتے ہیں کیونکہ ابتدا بھی جمعرات سے ہوئی تھی، اس لیے 5 جمعے ہو گئے آج ملا کر. تو یہ اللہ کا بڑا فضل، بڑا کرم ہے. اور اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ابتدا سے اور آج 30 تاریخ تک درس قرآن بھی پابندی کے ساتھ ہوتا رہا. آج کے درس میں جو بنیادی باتیں ہیں وہ بیان کی جائیں گی. ایک تو یہ کہ اللہ نے جب روزے فرض کیے تو فرمایا لعلکم تتقون. یہ روزے جو فرض کیے گئے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے اندر تقوی پیدا کر لو، یعنی اچھے اعمال کرو اور برے کاموں سے اپنے کو بچانے والے بن جاؤ. یہ سب سے اہم چیز ہے. آدمی اچھے کام تو کر لیتا ہے لیکن برے کام سے بچنا بہت مشکل ہے. کتنے لوگ ہیں نمازیں پڑھیں گے، ذکر کریں گے، اذکار کریں گے، دعوت و تبلیغ کا بھی کام کریں گے، لیکن شادی بیاہ آئے گی تو خوب رسمیں کریں گے، خوب پیسہ بہائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی موقع تو ملا ہے، بار بار کہاں شادی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شادی کا ایک ہی موقع ملا ہے، لہذا سنت کا جنازہ ہم نکال دیں اپنی اس شادی میں تو سب سے اچھا ہے. یعنی ہمیشہ کے لیے یہ شادی نحوست بن جائے. ایک موقع ملا ہے تو اس میں تو اور سنت کا خیال کرنا چاہیے تاکہ
موت تک یہ سنت چلتی رہے، اس کا اجر و ثواب ملتا رہے، تو تقوی بہت مشکل کام ہے۔ برائیوں سے اپنے کو بچا لینا، عبادت والی برائی سے، عقیدے والی برائی سے، دکانداری والی برائی سے، معاملات والی، اخلاق والی، یہ سب بہت مشکل کام ہے۔ اسی لیے اللہ نے 1 مہینے کی ٹریننگ کی ہے کہ 1 مہینے اس طرح تم حلال چیزوں سے بھی بچتے رہو کہ تمہارا مزاج بن جائے حرام سے دور ہو جانے کا۔ اس لیے کہ اب 11 مہینے تم کو حرام سے بچنا ہے، حلال تو کرنا ہے، جب چاہو کھاؤ پیو، لیکن حرام نہ کھانا، ایک لقمہ بھی حرام کا نہ جائے، تمہارے معاملات بھی حرام کے نہ ہوں۔ یہ ساری باتیں درس قرآن میں بیان کی گئی، اور رمضان کا یہی مقصد ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو جنہوں نے روزہ رکھا درس میں آتے رہے، اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے اندر اصلاح ہوئی کہ نہیں ہوئی، اور یہ طے کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ شوال کے بعد آنے والے رمضان تک پورے سال کوئی گناہ والا اور حرام والا کام نہیں کرے۔ یہ اگر آپ نے سوچ لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو تقوی کی صفت دے دی، آپ کا روزہ قبول ہو گیا، آپ کی تراویح قبول ہو گئی۔ دوسری بات اللہ نے فرمائی تھی ایام معدودات، اے ایمان والو روزے سے گھبراؤ نہیں۔ جب روزہ آنے لگتا ہے تو عجیب ماحول بنتا ہے، آپس میں تذکرہ بھی ہوتا ہے، ارے بھوک نہ لگے، کہیں پیاس نہ لگے، ارے کیا ہوگا۔ اور جو بیچارے بیمار لوگ ہیں، اور خاص طور پر شوگر والے، ارے مر نہ جائیں، تم شیطان دماغ میں ارے مر جاؤ گے۔ 5-6 گھنٹے اگر آدمی بھوکا رہ گیا تو کہاں سے مر جائے گا؟ 1 ہفتے لوگ بھوکا رہ جاتے ہیں۔ تو لہذا یہ دہشت، یہ خوف پیدا کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان روزوں کو مصیبت نہ سمجھنا، یہ چند دن ہے، ایسا تیز بھاگیں گے کہ پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اب آدمی سوچے 1 مہینہ کیسے گزر گیا، چٹ پٹ، اور اب تو بڑا اچھا موسم تھا، پیاس تو لگتی ہی نہیں تھی، اور اب آنے والے سالوں میں بھی اور زیادہ ٹھنڈا ہو جائے گا موسم۔ اللہ تعالیٰ سب کو بار بار رمضان عطا فرمائے، عمر میں برکت دے، خیر کے ساتھ، فضل کے ساتھ، انعامات کے ساتھ۔ ایک بات یہ کہی گئی کہ کبھی بھی اللہ کے حکم کو اور روزوں کو بوجھ نہ سمجھنا۔ تیسری بات یہ کہی جا رہی ہے کہ اے ایمان والو، اللہ جو یہ احکامات دیتا ہے کہ روزہ رکھو، نماز پڑھو، پیسہ ہو جائے تو زکوٰۃ دو، اللہ ایمان والوں کے ساتھ تنگی نہیں چاہتا ہے بلکہ یسر چاہتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز بڑی آسان بنائی ہے، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ شریعت بہت آسان ہے، دین پر عمل کرنا بہت آسان ہے، اس لیے کہ 24 گھنٹے میں 5 نمازیں ہی تو پڑھی جاتی ہیں، اور 5 نمازیں بہت اہتمام سے پڑھی گئی 1 گھنٹے میں، تو 23 گھنٹے تو ہمارے کام کے ہیں۔ کھاؤ پیو، ٹہلو، ملو جلو، تجارت کرو، تو اللہ نے اتنا خیال کیا کہ 23 گھنٹے ہم کو دے دیے۔ 1 گھنٹہ کہا کہ صرف مسجد میں آ کر ہماری عبادت کر دو، اور زکوٰۃ میں 40واں حصہ، 40,000 روپے اگر تمہارے پاس ہیں تو 1,000 دے دو، 39 تو تمہارے ہیں۔ اس کو بھی آدمی بوجھ سمجھ رہا، اس کو بھی مصیبت سمجھ رہا، اور اللہ نے بہت پیسہ دیا تو اللہ نے کہا 1 دفعہ حج کرنے آ جاؤ۔ اسلام کا مرکز دیکھو، حرم دیکھو، مکہ دیکھو، مدینہ دیکھو،
اپنے آقا کا گھر دیکھو، وہ دیار دیکھو جہاں اللہ کے رسول چلے تھے، جہاں رہے تھے، 63 سال جہاں گزاری ہے۔ اگر تم کو اللہ کے رسول سے محبت ہے تو حرمین کی محبت تمہارے دل میں ہونی چاہیے۔ تو دین بہت آسان ہے، اسی کو اللہ نے فرمایا۔ اور اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تو روزے میں یہ بھی کہہ دیا اگر بیمار ہو جاؤ تو روزہ بعد میں رکھ لینا۔ اللہ کہتا ہے جو اس کی اوقات ہے اور اس کے جو دن ہیں وہ مکمل کرنا۔ کیا 29 دن یا 30 دن؟ اب ہم لوگوں کو ماشاءاللہ 30 دن مل گئے ہیں۔ جس نے 30 دن روزے رکھے اس نے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ پر عمل کر لیا، پورے روزے ہو گئے ماشاءاللہ۔ اور اگر کسی کے چھوٹ گئے بیماری کی وجہ سے یا عورتوں کے چھوٹ گئے حیض کی وجہ سے تو وہ بعد میں رکھ لیں، ان کے لیے بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ بیماری کی وجہ سے جو روزے چھوٹتے ہیں اس پہ گناہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک حکم اللہ نے دیا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ دیکھو اللہ کی بڑائی بہت بیان کرنا اور شکر کرتے رہنا، اس میں اشارہ ہے عید الفطر کی طرف جو انشاءاللہ کل آ رہی ہے۔ عید الفطر اس لیے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ تکبیر پڑھنے کا حکم ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ عید الفطر میں اور عید الاضحیٰ میں بہت پڑھنا چاہیے۔ اور حکم ہے کہ جب عیدگاہ جاؤ یا جہاں بھی نماز پڑھنے جاؤ تو جاتے وقت پڑھتے رہو، اور جب وہاں سے گھر واپس ہو تو یہ کلمے کہتے رہنا، باتیں نہ کرنا۔ اور ایک راستے سے جانا دوسرے راستے سے واپس آنا، تاکہ زیادہ سے زیادہ جگہوں پر یہ جب تم تکبیر پڑھو گے تو کل قیامت کے دن یہ تکبیر اور وہ زمین گواہی دے گی کہ اللہ اس نے تو فلاں جگہ تیری عظمت بیان کی، فلاں جگہ تیری عظمت۔ اس لیے اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا ہے ایک راستے سے جاؤ اور دوسرے راستے سے واپس آیا کرو، اور باتیں نہ کرو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کا اہتمام ضرور کریے گا۔ اسی طرح ایک حکم یہ ہے کہ ابھی تک 1 مہینے تک ہم لوگ سورج کے غروب کے بعد افطار کرتے تھے، اور افطار کرنا کھجور سے مصنوع ہے۔ اب کل جو افطار ہوگا وہ صبح صادق کے بعد ہوگا، دن میں ہوگا، اور نماز سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے کھا کر جانا، اور کھانے میں سب سے اصل چیز ہے کھجور۔ لکھنؤ میں عام طور پر لوگوں نے دودھ اور سیوئی ہر جگہ بانٹی جا رہی ہے، بہت سے لوگ مسجد میں بھی لے کر آ جاتے ہیں صبح صبح، تو یہ سنت نہیں ہے۔ کھجور، دودھ اور کھجور لیا وہ بہت اچھی بات ہے، تو کھجور کھانی چاہیے اسی نیت سے کہ اللہ کا حکم ہے آج دن میں کھاؤ، تو اس لیے ہم نماز سے پہلے کھا کر جائیں گے۔ تو یہ دوسری سنت ہے۔ ایک تو سنت ہے تکبیرات خوب کہو، دوسری سنت یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے کھجور ضرور کھانا، تاکہ یہ سنت بھی ادا ہو جائے۔ پھر اس کے بعد جب عیدگاہ پہنچو گے یا جہاں بڑی مسجدوں میں نماز ہوتی ہے تو نماز میں امام کو بھی حکم ہے کہ جب خطبہ دے تو بہت تکبیریں کہیں، پہلے خطبے میں، دوسرے خطبے میں۔ اور یہ جو نماز پڑھی جاتی ہے یہ فجر کی نماز کی طرح ہے، بس فرق یہ ہے کہ اس نماز میں 6 تکبیرات زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ یہ تکبیر والی نمازی ہے۔
تو اللہ نے نماز میں بھی تکبیریں رکھ دی. پہلی رکعت میں 3 تکبیر، دوسری رکعت میں 3 تکبیر. اور یہ کس کس طرح کہی جائیں گی یہ انشاءاللہ عید کی نماز سے پہلے پورا بتلا دیا جائے گا. تو تکبیرات کا اہتمام عید میں بہت ہونا چاہیے. اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا ایام اکل و شرب، یہ جو اللہ نے خوشی کا موقع دیا ہے یہ کھانے پینے کا بھی ہے. لہذا دوست احباب کے ہاں آؤ جاؤ تاکہ محبت بڑھے، ایک دوسرے کے یہاں جاؤ اور کھانے پینے سے تمہارا استقبال ہو. اس لیے کہ اللہ نے 1 مہینے تم کو روکا تھا، اب اجازت دی ہے، تو جہاں اجازت ہو اس پر عمل کرنا چاہیے. یہ جو عید الاضحیٰ اور عید الفطر 2 عیدیں اسلام نے ہم کو دی ہیں، زمانہ جاہلیت میں 2 تہوار تھے بہت بڑے مکے میں، اور جو مکے والوں کے تہوار تھے اس میں ڈھول تاشا چیخ پکار اور لات منات ہبل کی دہائی دی جاتی تھی. تو اللہ نے اسلام کے آنے کے بعد اللہ کے رسول سے کہا کہ زمانہ جاہلیت کے تہوار ختم کر دیے گئے، اب زمانہ اسلام کی عید ہے. خوشی تہوار اور عید میں فرق کیا ہے؟ جو اس زمانے کے تہوار تھے اور بالکل اسی طریقے کے تہوار ہمارے ملک میں منائے جاتے ہیں، ہولی دیوالی اور 50 ہیں. یہ سب کیا ہیں؟ شور ہنگامہ مار دھاڑ شراب کباب جوا، یہ سب غیروں کے تہوار ہیں. گندگی غلاظت، خود بھی گندے دوسروں کو بھی گندا کر دیں. لیکن اللہ نے مسلمانوں کو جو تہوار جو عید دی ہے وہ تو طہارت دھلی دھلائی ہے. کیا حکم ہے؟ خوب اچھی طرح نہاؤ دھو، خوشبو لگاؤ، اچھے کپڑے پہنو چمکتے ہوئے نئے نئے کپڑے، اور جہاں سے بھی گزرو وہ آدمی معطر ہو جائے، دیکھنے والے سمجھیں کہ یہ فرشتے آ رہے ہیں. یہ ہے مسلمانوں کا تہوار اور یہ ہے غیروں کا تہوار، جہاں معلوم یہ ہوتا ہے کہ سارے گھر گندے ہو گئے، ساری گلیاں، اور اگر کوئی شریف آدمی مل جائے تو اس کو گندا کر دیں. اگر ذرا بھی عقل ہو تو آدمی اسلام کی پاکیزگی دیکھے، ہر جگہ نظر آئے گی. شرافت کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں، کوئی ہنگامہ نہیں، اور زبان پر ایک بول ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. بڑائی اللہ کی ہے، عظمت اللہ کی ہے، یہ سب کچھ اللہ کا ہے. تو یہ بھی بہت بڑا انعام ہے جو اللہ نے ہم سب کو عطا فرمایا عید کی شکل میں، اور ادھر عید الاضحیٰ کی شکل میں. ہمیں تو پاک و صاف رہنے کا حکم ہے، طہارت بھی اور نظافت بھی یہ اسلام کا جز ہے. اس لیے مسلمان کو چاہیے گندا نہ رہے، پاک رہے، صاف رہے. اور اس عید میں یہ تو ایک دوسرا حکم یہ ہے کہ اللہ جو حکم دے اس کو پورا کرو. روزانہ صبح صادق کے بعد، فجر کی نماز کے بعد 15-20 منٹ کے بعد اشراق اور چاشت نمازیں پڑھی جاتی ہیں، مسنون ہے، مستحب. لیکن عید میں منع ہے، عید میں اشراق اور چاشت کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، سنت کے خلاف ہے. تو ہمیں تو اللہ کا حکم ماننا ہے، نفس کی نہیں کرنی ہے. تو یہ بھی، اس کا بھی اہتمام ہو، نہ گھر میں پڑھیں نہ یہاں پڑھیں، صرف عید کی نماز جو شکرانے کی نماز ہے کہ اللہ نے اتنا عظیم تحفہ رمضان دیا تھا،
اس کا شکرانہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے دربار میں اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے جائیں گے اور اللہ کے گن گاتے رہیں گے۔ اسی طرح آج کی جو رات ہے، جو چاند رات ہوتی ہے عید کی، یعنی آج کی رات، یہ بھی بہت اہم ہے، بڑی فضیلت ہے اس کی، اس لیے کہ یہ رات ہے انعامات بانٹنے کی، لیلۃ الجائزہ، انعام والی رات۔ اللہ کا دربار سجے گا آج، فرشتے چاروں طرف ہوں گے اور وہ کہیں گے کہ اللہ تیرے فلاں بندے نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ 2 انعامات ہیں، وہ کن کو دو گے؟ تو جنہوں نے رمضان میں اپنے اندر تقوی کی صفت پیدا کی ہوگی ان کو 2 انعام ملیں گے۔ ایک پروانہ ملے گا، براءۃ من النفاق، نفاق سے برات کا اعلان ہو جائے گا کہ یہ مسلمان منافق نہیں ہے، اللہ کے جو دل میں ہے وہی زبان پر ہے، جھوٹ نہیں بولتا، مکر نہیں کرتا، دج نہیں کرتا، اور اس نے یہ طے کیا ہے کہ ساری زندگی اسلام پر گزاریں گے، اس لیے اس کو نفاق سے برات کا پروانہ دے دو اللہ کی طرف سے۔ اور دوسرا انعام دخول فی الجنہ، اس کو جنت میں جانے کا پروانہ دے دو۔ تو اس سے بڑا کیا پروانہ ہے؟ دنیا میں نفاق پاک ہو گئے اور آخرت میں جنت میں جانے کا اعلان ہوتا ہے۔ اس لیے آج کی رات بھی اہتمام کے ساتھ، آج تراویح تو نہیں ہوگی لیکن تہجد ضرور پڑھنی چاہیے، جتنی بھی توفیق ہو جائے، 4 پڑھیے، 6 پڑھیے، 8 پڑھیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر 8 رکعت تہجد کی پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ بھی آج کی رات ہونا چاہیے، یہ اہتمام۔ اس کے علاوہ عید میں ایک اور کام ہے جو ابھی میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فطر کی زکوٰۃ لازم کر دی ہے۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائمین من اللغو والرفث، یہ روزے داروں کے لیے طہارت، اور جو لغو کام ہو گئے یا کوئی رفث والا کام ہو گیا، کوئی چھوٹا موٹا گناہ ہو گیا، اس کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے۔ صدقہ فطر سے رمضان کی جو کوتاہیاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، وہ دور ہو جاتی ہیں۔ ایک فائدہ اس کا یہ ہے۔ دوسرا وَطُعْمَةٌ لِلْمَسَاكِينِ، صدقہ فطر دیا کرو تاکہ غریب بھی میٹھا کھائیں، خوشی منائیں۔ غریبوں کی کا خیال کرنا۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جو صدقہ فطر ہے یہ کل صبح صادق کے وقت واجب ہو جائے گا، اور نماز سے پہلے ادا کرنا افضل ہے۔ اگر کسی نے نہیں ادا کیا نماز سے پہلے تو بعد میں بھی اس کو دینا پڑے گا، لیکن افضل یہ ہے کہ نماز سے پہلے دے دے۔ اور فقہا کے نزدیک رمضان میں بھی دینا جائز ہے، عید سے 2-4 دن پہلے بھی دینا جائز ہے، تاکہ جو غریب لوگ ہیں وہ بھی اپنے کپڑے بنوا لیں اور ساز و سامان خرید لیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من اداها قبل الصلاۃ، جو نماز سے پہلے دے دے گا تو یہ مقبول زکوٰۃ کا ثواب ملے گا، ومن اداها بعد الصلاۃ، اور جو نماز کے بعد دے گا اس کو بھی ثواب ملے گا لیکن صدقے کا، جو پہلے دے گا اس کو فرض کا ثواب ملے گا۔ تو اس لیے زکوٰۃ صدقہ، اور صدقہ ان لوگوں پر لازم ہے جو مالک نصاب ہیں،
لیکن مالک نصاب یہاں اور زکوٰۃ میں الگ الگ ہے۔ یہاں مالک نصاب کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس گھر گھرستی ہے، دو دو گھر ہیں، زمین ہے، یا گھر میں سامان بہت ہے، جو 612 گرام چاندی کے بقدر ہو جائے تو اس کو بھی صدقہ فطر دینا چاہیے، چاہے وہ 2 دن پہلے مالدار ہو گیا ہو، جب بھی۔ یہاں سال کی شرط نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر کسی کے پاس اچھا کھانا پینا ہے، گاڑیاں ہیں، تو اس کو بھی صدقہ فطر نکالنا ہے، اور جو مالدار ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے۔ اب یہ ہے کہ ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے اپنی طرف سے، اور اس کی جو چھوٹے چھوٹی اولاد ہے، بچے ہیں جو اس کی تربیت میں، ان کی طرف سے، اپنی طرف سے اور اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے۔ اور اگر بڑا بچہ ہے، بڑا لڑکا ہے، وہ بھی ماں باپ کے ساتھ رہ رہا ہے، ابھی اس کا کوئی کاروبار نہیں، تو باپ بڑے کی طرف سے بھی دے دے تو افضل ہے۔ اور یہ صدقہ غریبوں کا حق ہے، محتاجوں کا حق ہے، اور صدقہ فطر کی جو مقدار ہے وہ احادیث میں الگ الگ ہے۔ کشمش، کھجور، وہ ایک سا، جس کی مالیت آج بہت زیادہ ہے، 300، 400، 500 ہوگی، اور کشمش تو بہت مہنگی ہوگی۔ باقی گیہوں 2.25 سیر، گرام، اس کے گرام کے اعتبار سے 1 کلو 575 گرام، یہ صدقہ فطر کی مقدار ہے۔ 1 کلو 575 گرام گیہوں درمیانی جتنے روپے میں، جتنے پیسے میں ملتا ہے، اتنے پیسے ایک آدمی کی طرف سے ادا کرنا ہے۔ اب یہ علاقوں کے اعتبار سے اس میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے، کہیں گیہوں سستا ہے، دیہاتوں میں سستا ہے، شہر میں مہنگا ہے، کسی شہر میں اور زیادہ مہنگا ہوگا۔ ہمارے لکھنؤ میں، کیونکہ ہم نے دیہاتوں میں معلوم کیا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں 2.25 سیر یعنی 1 کلو 575 گرام 50 روپے میں مل جاتا ہے۔ لیکن لکھنؤ والوں نے جو دکانوں کا جائزہ لیا تو انہوں نے کہا کہ 65 روپے سے لے کر 70 روپے، 65 روپے آدمی دے دے تو بھی ٹھیک ہے، 70 دے دے تو بہت اچھا ہے۔ ایک آدمی کی طرف سے 70 روپے دیے جائیں گے، کیونکہ 70 روپے میں 1.5 کلو 75 گرام اچھا گیہوں مل جاتا ہے۔ یا اپنے اعتبار سے معلومات کر کے بھی دے سکتے ہیں، اور جو لوگوں نے اندازہ لگا کر متعین کیا ہے، آپ 65 روپے 70 روپے نکال دیں اپنی طرف سے، اپنی آل اولاد کی طرف سے، اور جو آل اولاد خود کما رہی ہے وہ خود ادا کرے۔ اور جو بیوی ہے، اگر بیوی بھی مالک نصاب ہے تو بیوی پر صدقہ فطر الگ واجب ہوتا ہے، بیوی خود نکالے وہ زیادہ اچھا ہے۔ لیکن اگر شوہر کہے کہ ہم نکال دیں گے تو ادا ہو جائے گا، شوہر بھی نکال سکتا ہے بیوی کی طرف سے۔ تو یہ چند بنیادی چیزیں ہیں جو ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ عید الفطر کی رات کا حکم کیا ہے، عید الفطر میں مسنون اعمال کیا ہیں، اور صدقہ فطر کن کن لوگوں پر ہے۔ یہ جب ہمیں سنت کے مطابق معلوم ہوگا اور پھر ہم عمل کریں گے تو اس کا درجہ بہت بڑھ جاتا ہے، اس کا ثواب بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کا ہم سب کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ماشاءاللہ 30 دنوں تک درس قرآن دینے کا اللہ نے موقع دیا اور بیماریوں سے بچایا، اور آپ کو سننے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ اس درس قرآن کو قبول فرمائے، دینے والے کے حق میں بھی اور سننے والوں کے بھی حق میں۔ اور اس کا حق کیا ہے؟
ہم قرآن سے تعلق پیدا کریں، قرآن سال بھر پڑھیں، کم سے کم 1 پارہ اور 2 رکوع 3 رکوع تفسیر بھی پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ اپنے گھر میں تفسیر رکھیں، ہندی کی رکھیے، انگریزی کی رکھیے، کسی بھی زبان کی جو آپ کو آتی ہے، اردو کی، روزانہ 2 صفحے پڑھ لیجیے۔ 15 منٹ 10 منٹ لگیں گے بس، آپ کو معلوم ہوگا اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، شوق پیدا ہوگا، آپ کو مزہ آئے گا، اس لیے کہ قرآن میں آفر بہت ہے اور ہر شخص کو آفر کی خوشی ہوتی ہے۔ موبائل دیکھتا رہتا ہے، کوئی آفر آیا تو فوراً پکڑ لو اس کو، جانے نہ دو۔ اور یہاں اللہ کا آفر اتنا بڑا بڑا ہے، جنت دیں گے، باغات دیں گے، حوریں دیں گے، اور ہمیں شوق ہی نہیں۔ شوق اس لیے بھی نہیں ہے کہ سمجھتے نہیں۔ صحابہ سمجھتے تھے، دیوانے تھے، پاگل ہو جاتے تھے، بھاگتے تھے۔ تو ہمیں سمجھنے کا شوق پیدا کرنا ہے، اور روزانہ 2 صفحے پڑھ لیجئے، بہت ہے، انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے بار 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 بار۔ ہم لوگ تو پوری زندگی پڑھ بھی رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں۔ قرآن کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا، اس لیے قرآن پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، عمل بھی کرنا ہے، اور دوسرے مسلمانوں کو دعوت دیتے رہنا ہے، تاکہ کل قیامت کے دن سب سے پہلی سفارش جو قبر کے اندر ہوگی وہ قرآن کرے گا، کھڑا ہو جائے گا۔ احادیث میں آتا ہے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران جو ابھی آپ نے اس سال رمضان میں سنی، سورہ آل عمران، اور اس سے پہلے جو سورہ بقرہ، یہ کھڑے ہو جائیں گے دائیں بائیں اور کہیں گے اللہ یہ قرآن کو ماننے والا ہے، یہ قرآن پڑھتا تھا، یہ قرآن پر عمل کرتا تھا، اے اللہ اس کو جنت دے دے۔ اللہ احادیث میں آتا ہے کہ جب تک اللہ سے اقرار نہیں کرا لیں گے، ہٹیں گے نہیں یہ قرآن۔ قبر میں ہمارے لیے سب سے بڑا سفارشی قرآن بن جائے، اس کی کوشش کرنا چاہیے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہمارے اندر شوق پیدا ہو جائے گا قرآن پڑھنے کا، قرآن سمجھنے کا، اور سمجھ کر عمل کرنے کا۔ اور اللہ ہر آدمی کو قرآن کا داعی بنائے، تاکہ کل قیامت کے دن اس کا حشر نبی پاک، نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ باقی اور جو باتیں ہیں آپ کسی بھی عالم سے پوچھ سکتے ہیں، ہم سے بھی معلومات کر سکتے ہیں، مزید صدقہ فطر کے بارے میں یا عیدین کے بارے میں یا اور کسی مسئلے کے بارے میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔